الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کے اندر مختلف طرح کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج وہ دن آ چکا ہے جسے بدلے کا دن کہا جاتا ہے، جسے انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ مسلمانان عالم جوق در جوق عیدگاہوں کی طرف، مساجد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ عید کا دن ہے۔ عید جو ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں: سمی العید عیدا لعودۃ کل سنۃ بفرح مجدد۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال ایک نئی خوشی کے ساتھ آتی ہے۔ اس دن بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سب خوشی مناتے ہیں۔ سب لوگ جو ہے اپنی مصیبتوں کو چھوڑ کر، اپنی مشکلات کو چھوڑ کر، اپنے غموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد دن ہے کہ جس دن خوشی منانا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کی، قیام اللیل کیا، روزے رکھے۔ یہ عید کا دن جو ہے، یہ ان عبادات کا ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ انسان شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل کود کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ یہ ہماری عید کا دن ہے، اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ان 2 دنوں کو ان سے بھی بہترین 2 دنوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عید پہلی ملتوں میں عید ہوا کرتی تھی، اسلام میں بھی ایک عید ہے، لیکن اسلام نے جو عید کا فلسفہ دیا ہے وہ بہت مختلف ہے پہلی ملتوں سے۔ پہلی ملتوں میں عید جو ہے وہ کھیل کود کا نام تھا، اسلام میں عید شکر اور عبادات کا نام۔ پہلی ملتوں میں عید کے دن غریب کو دور کیا جاتا تھا، اور اسلام نے یہ ہمیں کنسپٹ دیا کہ عید کے دن
فطرانہ دے کر، مختلف طرح کی ہمدردی کر کے غریب کو اپنے قریب کیا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ پہلی ملتوں میں عید کھیل کود اور خرافات کا نام تھا، جبکہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کھیل کود نہیں کرنی، بلکہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک سنن البیہقی کی روایت ہے، اگرچہ سندن یہ ضعیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں، فرشتے گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، اور ان کی آواز جنات اور انسانوں کے علاوہ سب مخلوقات سنتی ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ پھر جب مسلمانان عالم اپنی عیدگاہوں کی طرف آتے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس شخص کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی ڈیوٹی پوری انجام دی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے اس کا پورا اجر دے دیا جائے، اسے اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں مخاطب ہو کر کے، فرشتے تو گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن رحمت خداوندی کی بارشوں کا دن ہے، یہ دن امت مسلمہ کی اجتماعیت کا دن ہے، اتفاق کا دن ہے، اتحاد کا دن ہے، اور اس دن ہمیں اتحاد سے رہنا بھی چاہیے، اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک ہم نے گزارا، مجھ سمیت ہم رمضان المبارک میں جتنے بھی لوگ تھے، ہم دو طرح کے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا کہ جس نے رمضان المبارک میں خوب محنت کی، خوب تگ و دو کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کے لمبا قیام کیا، عبادات کے اندر مصروف رہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو برائی سے بچایا۔ ایک یہ طبقہ، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جو ہماری طرح عبادات میں سستی کرتا تھا، برائے نام روزہ رکھا ہوا تھا، قیام اللیل کر لیا نہ کیا، یعنی سستی کیا کرتا تھا۔ چند گزارشات میں مختصراً ان دونوں طبقوں کے لوگوں سے کروں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک میں خوب محنت کی، رمضان المبارک کے روزے جو ہے خوب کوششوں کے ساتھ رکھے، جد و جہد کے ساتھ رکھے، ان سے پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید کے اندر آپ غور کریں، رمضان المبارک کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور عید کا فلسفہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، بہت بڑی نعمت ہے، عبادات سے نوازا، بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اسے دوبارہ نصیب ہی نہیں ہوتی ہے وہ نعمت۔ تو رمضان المبارک کی صورت میں، عبادات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
سورہ ابراہیم کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو آپ کو بڑی نعمتیں عطا کریں گے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطائیں اس کے اوپر کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی واپس چھین لیتا ہے۔ ایک عالم کا قول ہے، بڑا ہی بہترین جملہ انہوں نے کہا، فرماتے ہیں کہ پورا سال نمازوں کے لیے آذان ہوتی ہے، رب تعالیٰ بلاتے ہیں انسان کو اور بندہ پھر نماز کے لیے آتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے، عید کی نماز آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آذان اور اقامت کا بھی حکم نہیں دیا۔ ایک طرح سے امتحان بھی ہے کہ میرا بندہ خوشی کے اندر مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میرا بندہ خوشی میں میری طرف لپکتا ہے یا نہیں لپکتا ہے۔ ایک طرح کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، شکر ادا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادات کیا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، اور امہات المؤمنین سے جب پوچھا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت ہی تھوڑے ایسے بندے ہیں کہ جو شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ ہماری ایک عادت ہے، جب بھی کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے کلمات شکر نہیں ادا ہوتے، جبکہ کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس، کچھ بھی نہ ہو انسان کا صرف خالی وجود بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے ہم سن رہے ہیں، پاؤں سے ہم چل رہے ہیں صحیح سلامت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہو، ستر چھپانے کے لیے لباس موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اسے پوری دنیا عطا کر دی گئی ہے۔ ہمارے پاس تو ایک وقت کے سے زیادہ کا کھانا موجود ہے، طرح طرح کے لباس موجود ہیں، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، تو ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے شکر ادا کرنے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو ہے وہ ہے ہم استغفار کی کثرت کریں۔ انسان جتنی بھی بہترین انداز میں عبادات ادا کر لے، پھر بھی انسان ہے، پھر بھی اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر بھی اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے گزرے، ہم نے اگرچہ اپنی طرف سے بڑی کوششیں کی ہوں، لیکن پھر بھی جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا اس طرح ہم ادا نہیں کر سکے، جس طرح نمازیں پڑھنے کا حق تھا ہم نہیں پڑھ سکے، جس طرح نماز تراویح ادا کرنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے۔ تو اس پر ہم استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، چھوٹی کوتاہی ہو بڑی کوتاہی ہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے۔ دیر کس بات کی ہے کہ بخشش طلب کرنے والا تو طلب کرے، بخشش مانگنے والا بخشش مانگ کر تو دیکھے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ بخش دیتی ہے میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طرح طرح کی عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سا ثواب عطا کیا، بہت سی نیکیاں ہم نے کمائی ہیں۔ اب سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ ہم ان نیکیوں کو محفوظ کر لیں، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ سب سے بڑا کمال انسان کا یہ ہے، دیکھیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی انسان کر لیتا ہے،
لیکن اس نیکی کو صحیح سلامت میزان تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائی۔ اس نیکی کو گناہوں سے محفوظ کر کے، جب انسان ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد جب دوبارہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہوتا ہے، اپنے اعمال ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نیکیاں ہمیں عطا کی، قرآن مجید سنایا، ذکر و اذکار کیے، بہت سی نیکیاں ہم نے کما لی ہیں، لیکن اب عقل مندی یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کو ہم سمیٹ لیں اپنے پاس، ان کو ہم محفوظ کر لیں، ان کو ہم ضائع ہونے سے بچا لیں میرے بھائی، یہ عقل مندی ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ باطل کیسے ہوتا ہے انسان کا عمل؟ جب انسان نیکی کے فوراً بعد گناہ شروع کر دیتا ہے، نیکی کی فوراً گناہ شروع کر دیا، گویا کہ اس نے اپنا عمل باطل کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، قرآن مجید میں سورۃ النحل کے اندر ایک مثال دی گئی ہے، ایک عورت کی مثال دی گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ پرانے زمانے میں چرخے کے ذریعے داغا جو ہے سوت بنایا جاتا تھا، تو اس عورت کی مثال یہ دی ہے کہ وہ عورت پورا دن لگا کر، چرخہ چلا کر وہ داغا بناتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو اسے پھر بکھیر دیتی تھی، یعنی اس کی پوری دن بھر کی جو محنت ہوتی تھی ایک پل میں وہ ضائع کر دیتی تھی۔ ہم نے اس عورت کی طرح نہیں بننا ہے کہ پورا مہینہ ہم نے نیکیاں کی، پورا مہینہ ہم نے عبادات کی، پورا مہینہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اب جب بدلہ لینے کا وقت آیا، پھل کھانے کا وقت آیا، تو ہم اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کرتے، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو کر، طرح طرح کی بداعمالیوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنی تمام تر عبادتوں کو ضائع کر دیں، یہ عقل مندی نہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عبادات قبول بھی کن سے کرتے ہیں؟ متقین سے کرتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کر رہے ہوں ان کی عبادات ہی قبول ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے انسان عبادات کر رہا ہے، دوسری طرف سے گناہوں میں مبتلا ہے، تو کہاں ہماری عبادات قبول ہوں گی میرے بھائی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے استقامت۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو، اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہدایت ملنے کے باوجود اہدنا الصراط المستقیم دعا کرنا، علماء لکھتے ہیں کہ یہ استقامت مانگنے کی دلیل ہوتی ہے کہ یا اللہ اس ہدایت کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، جب جیل میں قید تھے تو ایک دفعہ جیل کی گاڑی کے اندر انہیں گزارا جا رہا تھا کہیں سے، تو لوگوں نے فرمائش کی کہ وہ ہم سے تھوڑا سا بیان کر دیں۔ اب ہزاروں کا مجمع وہاں پر اسٹیشن پر جمع ہو گیا، جہاں سے ٹرین نے گزرنا تھا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد قید ہو کر جا رہے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے، اب ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کھڑکی سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر قائم دائم رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو کہ جب تک موت آ جائے، موت آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ آیت بھی ہمیں استقامت سکھاتی ہے میرے بھائی، کہ ہم نے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہے مگر دائمی ہو۔ ایک دن 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، دوسرے دن پتہ بھی نہیں، دوسرے دن انسان اس عبادت کی طرف آئے ہی نہیں، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ پسند کون سا عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہے، آپ نے زندگی میں معمول بنایا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے مشکلات آ جائیں، کسی بھی طرح کے حالات آپ پر آ جائیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ سے وہ عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ترین ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادات کی ہیں ان کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالی ہی کو اپنا رب مانا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں ان کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ خوف بھی نہ کھاؤ، غم بھی نہ کرو، پھر جنت کی بھی خوشخبری مل رہی ہے، جبکہ عمل انہوں نے ایک کیا ہے، ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو مانا، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، پھر اس کے اوپر قائم و دائم رہے۔ اگرچہ عمل ایک ہے لیکن بدلے کتنے دیے جا رہے ہیں؟ دنیا کے اندر غم نہیں کرنا ہے، خوف نہیں کھانا ہے، اور آخرت میں جنت کا بدلہ ہے۔ اور جب انسان بہت سے اعمال کر رہا ہو اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر رہا ہو تو سوچیں کتنا بدلہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو قائم و دائم کر دے اپنے دین کے اوپر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا صادر نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی لغزش صادر نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اتنی عبادات کرتے ہیں، وہ اتنا شکر ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ کا، وہ اتنی استقامت مانگتے ہیں، تو ہم کتنے محتاج ہوں گے ان چیزوں کے میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے ہمیں استقامت مانگنی چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اوپر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزرا، عبادات میں سستی کرتے رہے، کچھ روزے رکھے، کچھ چھوڑ دیے، جو رکھے وہ بھی نہ رکھنے کے برابر ہماری طرح، کہ روزہ جس طرح رکھنا تھا اس طرح نہیں رکھا۔ روزے کے جو حقوق تھے کہ انسان کا پورے وجود کا روزہ ہو، اس طرح روزہ نہیں رکھ سکے۔ تو ان لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کریں، ہم سب اپنا محاسبہ نفس کریں۔ کس چیز پر محاسبہ نفس کریں؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں، کیا ہم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں کہ ہم نے یہ روزے اس طریقے سے نہیں رکھے، ہم نے عبادات اس طرح سے نہیں کی؟ یا ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا محتاج ہے۔ تو آنے والی زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی سستی کو چھوڑنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں ایک خاموش پیغام دے کر گیا ہے
کس چیز کا پیغام؟ تقوی کا پیغام، صبر کا پیغام، ہمدردی کا پیغام۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو صرف ایک ٹریننگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عادی بنانے کے لیے ایک ٹریننگ دی پورا مہینہ۔ اور یہ عید کا دن جو ہے ان تمام چیزوں کو شروع کرنے کا آغاز ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہ ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہم نے صبر کیا، پوری زندگی ہم صبر کو اپنے پاس تھامے رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے کتنے فضائل ہیں، مختلف مقامات پر میں نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح تقوی، اس کو ہم لازم پکڑیں۔ رمضان المبارک میں ہم رمضان المبارک کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے بہت سے گناہوں سے ہم بچتے تھے، روزے کی وجہ سے ہم بچتے تھے، آنے والی زندگی میں ہم بچیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہم ہمدردی کیا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیا، کسی کو روزہ افطار کرا دیا، کسی کے ہاتھ سر پر دست شفقت رکھ دیا۔ آنے والی زندگی میں بھی ہم یہ سارا کچھ کریں میرے بھائی۔ اور اس کا آغاز آج عید الفطر کا دن ہونا چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ دل سے کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور توفیق عطا کریں۔